آج کل ایک ایسا فرقہ جنم لے چکا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا نام، ہمارے مذہب کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی ان کے مذہب کا نام آیا ہے وہ کافر قوم، منافق قوم اور فسادی و تفرقہ بازی کے لیے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ مذہب کون سا ہے جو کہتا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہمارا نام، ہمارے مذہب کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے؟ وہ مذہب غلیظ ترین مذہب، وہ شیعہ کا مذہب۔ تو اس کے سمجھنے سے پہلے، تمام آیات آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ شیعہ کی جمع شیعہ اور اشیاء آتی۔ قرآن مجید میں پہلی جگہ 8واں سپارہ 7واں رکوع، رب تعالی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیے، جدا جدا راہیں نکالی، فرقوا دینہم، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ تفرقہ ڈالنے والے ہو گئے، وکانو، وہ سب فرقہ ڈالنے والے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے شیعہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، رب تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، تمہیں ان شیعوں سے، ان تفرقہ بازوں سے کچھ علاقہ و کچھ تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلی جگہ تھی جس جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام وکانو شیعہ، ہمارا نام، ہمارے مذہب کا نام آیا ہے۔ تو اگر صرف شیعہ کا معنی کیا جائے تو یہ تو تفرقہ باز آتا ہے، اگر معنی نہ کیا جائے تو معنی یہ اس طرح ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اس حالے میں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے شیعہ ہو گئے۔ تو پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان شیعوں کے ساتھ، ان تفرقہ بازوں کے ساتھ، ان کفار و منافقوں کے ساتھ تمہیں کچھ علاقہ و کچھ تعلق نہیں ہے۔ دوسری آیت مبارکہ رب تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ 21 سپارہ 7واں رکوع، رب تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ سے ماقبل والی آیتوں کو پڑھا جائے تو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ کہ رب تعالی یہ اپنے محبوب علیہ السلام کو پیچھے واقم وجہک للدین حنیفا، رب تعالی یہ اپنے محبوب علیہ السلام کو دین حنیف یعنی دین ابراہیمی کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ دین ابراہیمی پر چلنا، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے، واتقوہ، اور اس اللہ تعالی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین سے نہ ہو، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ان لوگوں سے بھی نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے کہ مشرکوں سے اور جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ شیعہ ہو گئے، ان سے بھی بچنا اور مشرکوں سے بھی بچنا۔ تیسری آیت مبارکہ 20واں سپارہ 4واں رکوع، رب تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ اور یہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے سب سے پہلے شیعہ کا لفظ استعمال کیا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر سے غلبہ پایا تھا اور ان کے لوگوں کو اپنا شیعہ بنایا۔ آج کہتے ہیں کہ ہمارا لفظ، ہمارے مذہب کا لفظ قرآن میں آیا ہے،
تو 3 آیتوں مبارکہ سے پتہ چل گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد کافر قوم، تفرقہ باز قوم اور فرقہ ڈالنے والی، ٹکڑے ٹکڑے اپنی دین کے ٹکڑے کرنے والی قوم مراد ہے۔ چوتھی آیت مبارکہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ 27 سپارہ 10واں رکوع رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تمہاری وجہ کے یعنی تمہارے شیعوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور یہ اگر اس آیت مبارکہ سے ماقبل والی 1-2 آیاتیں پڑھی جائیں اور ربط اگر ملایا جائے تو ان جن کو ہلاک کیا گیا ہے وہ جو پہلے تھے وہ تھے جنہوں نے رب تعالی کی آیاتوں کو، رب تعالی کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ اور رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے شیعوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا اور بے شک ہم نے تمہاری وجہ کے تمہارے شیعوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رب تعالی نے جن کو ہلاک کیا ہے وہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ 5ویں آیات مبارکہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب 22 سپارہ 12واں رکوع رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کما فعل باشیائہم، یہاں پر اشیائہم یہ شیعہ کی جمع ہے اشیاء، کما فعل باشیائہم من قبل جیسے ان کے پہلے گروہوں یعنی شیعوں سے کیا گیا ہے، انہم کانوا فی شک مریب بے شک وہ شیعہ جو تھے وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اشیاء شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ جیسے ان کے پہلے گروہ یعنی شیعوں سے کیا گیا تھا، یعنی وَكَانُوا إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ کہ بے شک وہ شک میں تھے، دھوکہ ڈالنے والے تھے۔ تو یہاں پر کیا ان کے پہلوں کے ساتھ کیا گیا جو پہلے شیعہ تھے یعنی ان کو ان کی ایمان نے نفع نہیں دیا تھا، تو جس طرح ان کی ایمان نے نفع نہیں دیا تھا اور وہ ہلاک ہو گئے تھے، بے شک ہم اسی طرح یہ جو تمہارے شیعہ ہیں ان کو بھی اسی طرح ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، بے شک یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ 6 آیات مبارکہ 23 سپارہ 7واں رکوع رب تعالی ارشاد فرماتے ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته لابراہیم، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور بے شک اسی گروہ سے ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرات گرامی قدر تمام آیات مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان تمام آیاتوں سے پتہ چلا کہ مذکورہ تمام آیات ان میں جو لفظ شیعہ آیا ہے، اشیاء آیا ہے، یہ سب تفرقہ باز لوگوں کے لیے، فرقہ ڈالنے والے لوگوں کے لیے، دین کے ٹکڑے کرنے والوں کے لیے، کفار و منافقین اور نافرمانوں کے لیے آیا ہے۔ تو آج ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کا نام قرآن میں آیا ہے، اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اہل سنت، نعوذ باللہ معاذ اللہ صد نعوذ باللہ، کہ اہل سنت کس گٹر سے آیا ہے؟ ہمارا مذہب کا نام تو قرآن میں آیا ہے۔ تو دیکھو ان عقل کے اندھوں کو بے عقلوں کی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آخر اگر تمہارے مذہب کا قرآن میں نام آیا ہے تو پڑھو کہ وہ رب تعالی نے تمہارے مذہب کا اگر نام تم سمجھتے ہو تو دیکھو وہ استعمال کس کے لیے ہوا ہے۔ رب تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔